اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بعض لوگ بڑے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو لگتا ہے کہ وہ نان مسلم ہے۔ جو سوال ایسا ہوتا ہے کہ جواب دینا فائدہ مند ہے، جس میں علم کی کوئی بات ہوتی ہے، تو میں اس کو پریفریبلی اس کو الیبریٹ کرتا ہوں تاکہ وہ آپ تک بات پہنچے۔ بات چلیں سوال کو چھوڑیں، میں ڈائریکٹ بات کی طرف آتا ہوں کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، انہیں اٹھا لیا گیا، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نہیں پتہ تو آج آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ زمین سے 44 مائلز ناٹ کلومیٹر، 44 مائلز کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد خلا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو جہاز میں سفر لوگ کرتے ہیں وہ ان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ جہاز جب رن وے پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک انجن کے ساتھ چلتا ہے، پھر اس کا دوسرا انجن، تیسرا انجن، چوتھا انجن، چاروں انجن سٹارٹ کر کے جہاز پوری طاقت کے ساتھ رن وے پہ دوڑتا ہے اور اتنے 1000 ٹن وزن کو وہ اٹھا لیتا ہے، ہوا میں سے کاٹ کے گزرتے ہوئے جاتا ہے، اور جب 44 مائلز کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ختم ہو جاتی ہے، خلا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جہاز کا طاقت زور کم لگتی ہے اور وہ انجن جو ہے وہ ایک کم کر دیا جاتا ہے، پھر اور کم کر دیا جاتا ہے، پھر موسٹلی سفر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی انجن کے اوپر جہاز سفر کرتا چلا جاتا ہے، وہ آگے خلا میں اتنا وزن نہیں ہوتا، تو خلا جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں تو انتہائی سرد مقام، جیسے پہاڑی علاقہ چلے جائیں تو وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس سے زیادہ اونچی جگہ پہ چلے جائیں تو اور ٹھنڈک ہوتی ہے، برف پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اوپر جاتے ہیں تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سائنس سے بھی پروفڈ ہے کہ پہلے یہاں 44 مائل تک تو ہوا ہے، اس کے بعد خلا کے بعد جو ہے آگے آ جاتی ہے، انتہائی ٹھنڈی جگہ آ جاتی ہے۔ جب ٹھنڈی جگہ آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے پائلٹ ہیں وہ اس کے ٹائر، سے گیئر لیور بھی بولتے ہیں، ان کو بند کرتے ہیں اور ہلکی سی آواز بھی آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ گیئر لیور جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ٹائر اندر چلے گئے ہیں، ورنہ وہ تو فریزنگ پوائنٹ پہ جا کے پھٹ بھی سکتے ہیں۔ اس سے اوپر چلے جائیں تو آگے پھر اتنی گرم جگہ ہے کہ اگر لوہے بھی وہاں پہ سے جائے تو وہ پگھل جائے۔ اس کے بعد پہلا آسمان آتا ہے۔ آسمان ایک ایسی چیز ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو جب آسمانوں پر کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو کیسے چلے گئے؟ تو میں اس کے کچھ ایویڈنسز پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے دنیا تاریخ، انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام وہ جنت سے زمین پر لائے گئے، اور یہ تمام مراحل وہ طے کر کے آئے، آسمان سے نکلے، سخت ترین گرمی وہاں سے گزر کر آئے، پھر انتہائی ٹھنڈی جگہ سے گزر کے پھر یہ ہوا میں یہ پہنچے۔ یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کو ماننے والے، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے بتایا آپ کو، وہ اٹھا لیے گئے، وہ بھی تو وہاں پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی گئے،
اور حضرت یونس علیہ السلام بھی گئے، اور انہوں نے جب وہاں پہ گئے جنت کے نظارے دیکھے تو آنے سے انکار کر دیا. وہ بیٹھ کے کہ میں نے درخت کی ٹہنی پر مزے سے بیٹھ کے جنت کے نظارے لے رہے ہیں اور آنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا واپس جانے کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں آئے گا اسے واپس نہیں بھیجوں گا، نہیں نکالا جائے گا، تو میں نہیں جاننا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی امت کے پاس جاؤ، اپنی امت کو راہ حق پہ چلنا سکھاؤ. تو اس موقع پر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک عمل کریں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. بہرحال وہ واپس تشریف لے آئے. تو نبی پاک فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں واحد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں آفر کی کہ کیا مانگو، کیا مانگتے ہیں. چاہتے تو مانگ سکتے تھے کہ میں ادھر ہی رہ لیتا ہوں. وہ اس وقت مکہ میں انتہائی تکلیف دہ زندگی تھی. وہاں مکہ کی گلیوں میں پہاڑ، پتھر اور کفار، مشرکین، ان کے ظلم و ستم تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں کب مانگا کہ مجھے میں یہی رہنا ہے. وہ کہیں میں نے اپنی امت کے پاس جانا ہے اور امت کی ایسی رہنمائی کرنی ہے کہ وہ جنت میں آئیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی آیا ہے تو پھر گیا نہیں، اور کوئی گیا ہے تو واپس نہیں آیا. فرق یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا آئے تو واپس نہیں گئے. اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں، باقی جو انبیاء ہیں، ان کا بھی اسی طرح سلسلہ ہے. یک طرفہ کام ہوا، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے بھی اور واپس بھی تشریف لائے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رشد ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، سنت رسول پر عمل پیرا ہوں، نیک راستے پہ چلیں، ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس دنیا میں بھی راضی رہے، اگلے جہاں میں بھی راضی رہے. آمین ثم آمین. آپ سے گزارش ہے کہ اتنا میں حق رکھتا ہوں کہ کہنے کا کہ یہ پیاری پیاری ویڈیوز آپ سنیں اور اس کے بعد بچوں کو سنایا کریں. بے شک میری ویڈیو نہ دکھائیں، ان کو یہ واقعات سنا دیا کریں تاکہ وہ آنے والی یہ جو اسلامی معلومات ہے اس سے انہیں آگاہی ملے. ہمیں بچپن میں یہ واقعات ہمارے جو بڑے ہوتے تھے یا تو لوری سنایا کرتے تھے یا ایسے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے واقعات سناتے تھے اور ہم سنتے سنتے سو جاتے تھے. تو اسی طرح آپ بھی پرانی ان اچھی باتوں کو دوبارہ زندہ کریں تاکہ بچے دوسری جو ایکٹیویٹیز موبائل پہ لگے رہتے ہیں ان سے ان کی جان چھوٹے، ان کی نظریں ٹھیک رہیں، ان کی عادات ٹھیک رہیں اور راہ راست پہ چلیں. اب ہم لوگ تو اپنی طبعی عمر کم و بیش پوری کر چکے، ہماری نظریں تو آنے والی نسلوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے، وہ ایسے نیک عمل کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ نیک عمل کریں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. جب وہ آپ انہیں ان کے سامنے نماز پڑھیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ وہ علماء نے یہ فرمایا ہے، لکھا بھی ہے کہ فرض نماز جو ہے آپ مسجد میں ادا کریں، یعنی فرض وہاں ادا کریں، اور سنت اور نوافل جو ہیں وہ گھر ادا کریں تاکہ گھر والوں کو بھی وہ دیکھ کر عادت پڑے کہ نماز پڑھنی ہے. اس طرح پھر بچے بھی متوجہ ہوں گے، وہ آپ کو چھوٹی عمر میں نماز پڑھتے دیکھیں گے، قرآن پاک پڑھنا دیکھیں گے، اور جب یہ اسلامی واقعات سنائیں گے تو ان کا دل بھی خوش ہوگا، دین کی طرف ان کا رجحان ہوگا.
آپ کا جی چاہتا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو بچوں تک یہ میری معلومات جو میری کیا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، اور جو اچھی بات ملتی ہے میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔